إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون فقال تعالى في مقام آخر إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمتي زمان فيه ما بقي من القرآن إلا رسمه وما بقي من الإسلام إلا اسمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی قابل قدر معزز حفاظ علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑی ہی غم، دکھ اور تکلیف کے ساتھ آپ حضرات کے درمیان میں آیا ہوں۔ 2 ہفتے سے دل بڑا ملال میں تھا، افسوس اور صد افسوس اور ماتم کرنے کو جی چاہتا تھا۔ امید یہ تھی کہ حرمین کے ائمہ اس بات کا تو کم از کم خیال رکھیں گے کہ جو بیہودگیاں حرمین شریفین کے قریب ترین مواقع پر، قریب ترین مقامات پر واقع ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں وہ لوگ تنبیہ کریں گے، اپنے لوگوں کو سمجھائیں گے، فہمائش کریں گے، یہی ہم سوچ رہے تھے۔ لیکن جب اللہ بدبختی مقدر کر دیتا ہے تو حرم کا امام بننے کے باوجود بھی یہودیوں کے تلوے چاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور میں پوری تحقیق کے بعد 3 ہفتے رک کر یہ بیان آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس کو میں عربی میں کنورٹ کر کے، اس سے پہلے یہودیوں کا جو آپریشن ہم نے کیا اس کو ہم نے عربی میں بھی کنورٹ کر کے بھیجا تھا عرب ممالک کو، اور ہم یہ بیان بھی عربی میں کنورٹ کر کے بھیجیں گے۔ جس کو مارنا ہے مارے، جو وہ کرنا ہے کرے۔ آج حق بات ہوگی اور سچ بات ہوگی، اور اس قسم کے ہتھ کنڈے آتے رہیں گے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ بعض لوگ امام حرم کی بات سن کر یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب امام حرم کیسے غلط بول سکتا ہے؟ کیوں امام حرم انسان کا بچہ نہیں ہے کیا؟ کیوں غلط نہیں ہو سکتا امام حرم؟ بات جب اللہ رسول کے خلاف آ جائے تو امام حرم گیا تیل لینے، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ امام حرم ہو کر جواب ایسا رقیق تعبیلات کرتے ہیں، جوابات ایسے دیتے ہیں کہ جس سے انسان شرمندہ ہو جائے۔ جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی بالکل اس وقت میں امام حرم کے اوپر اور یہ بن سلمان کے اوپر فٹ آ رہی ہے۔ خطبہ مسنونہ میں ہم نے آج ایک آیت آپ حضرات کو سنائی ہے، وہ آیت مبارکہ منافقوں کے بارے میں اللہ نے اتاری ہے کہ منافقوں کو پہچاننا کیسا، تو ان کو پہچاننے کی علامات اور ان کی کیفیات کو اس آیت مبارکہ میں اور ان کے گمراہی کے طویل ہو جانے کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ امام حرم کا کم از کم اس بار بیان آئے گا کہ بھائی یہ جو حرکت ہوئی ہے ریاض موسم کے نام سے، موسم الریاض کے نام سے، جدہ میں ریاض میں کعبۃ اللہ کا اسٹیچو بنایا گیا، اور اس اسٹیچو کے اندر لات اور عزا کے مناظر پیش کیے گئے۔ لات اور عزا کہتے ہیں اس وہ وقت میں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں آئی تھی، لوگ کفر و ضلال میں کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، اس وقت میں لات اور منات اور عزا کی پوجا کرتے تھے۔ اس وقت کے جو دیوی دیوتا جس کو لوگ کہا کرتے تھے، ان کو دوبارہ حرم مبارک کی شبیہ کے ساتھ، حرم مبارک کے آئیڈیل کے ساتھ، اس کے نمونے کے ساتھ باقاعدہ جو ہے لات اور عزا کی تصاویر کو جوڑا گیا۔ سونے پہ سہاگا، ننگ تڑنگ عورتوں کو اس کے اوپر نچایا گیا۔
کیا رونا روئے ہم بابری کا، کیا رونا روئے ہم گیان واپی کا، کیا رونا روئے ہم جو ہے دیگر مساجد کا جو ہندوستان میں ہم تکلیف سے گزر رہے ہیں. ہزاروں مساجد اس نرغے میں آ رہی ہیں. کل پھر اور ایک مسجد کو اسی نرغے میں لے لیا گیا. لیکن یہ مساجد جو ہے کوئی قطب بنایا سو ہے، کوئی فلاں بنایا سو ہے، کوئی انسان بنایا سو ہے. ہو سکتا کسی نے اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے بنایا ہو، کسی نے اپنی نام و نمود کے لیے بنایا ہو، کسی نے اپنے شیخ کے لیے بنایا ہو، کسی نے اپنی اہلیہ کی یاد میں بنایا ہو. یہ اللہ کے گھروں کا معیار اتنا ہی ہے. لیکن وہ اللہ کا گھر جس کی بنیاد اول حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، جس کی بنیاد ثانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، ابراہیم و اسماعیل کا بنایا ہوا کعبہ، اور اس کے اندر بعد میں کفار و مشرکین نے بتوں کو لا کر کے رکھ دیا، اور جو ہے سارا عرب جہالت میں ڈوب کر ان کی پوجا اور پاٹ میں مشغول ہو گیا. ننگ دھڑنگ ہو کر ان کے سامنے طواف کرتے اور ناچتے اور کودتے اور شراب پیتے اور اس کو عبادت کا حصہ سمجھتے. رسول اللہ کی تعلیمات آئیں تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ مٹ گئیں. اللہ کا گھر اللہ کے نبی کی وساطت سے امت محمد کو مل گیا. لیکن ان نالائقوں کا کیا کہنا، جو نسل تو ہے مسلمانوں کی لیکن کوکھ سے یہودیوں کی پیدا ہوئے ہیں. آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ مول صاحب غصے میں جو ہے بے قابو ہو کر ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. نہیں، اس کا باپ یقیناً مسلمان ہوگا. نام کے اعتبار سے کاما تو پورے یہودیوں کے تھے، نام کے اعتبار سے مسلمان ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں جو اس وقت میں جو ہے لیڈری کر رہا ہے محمد بن سلمان جس کا نام ہے، نام اس کے ساتھ محمد لیتے ہوئے شرم آتی ہے. اس کے ساتھ محمد نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے کہ محمد کا نام لیں تو پھر برائی کیسے بتائیں اس کی، پھر خامی کیسے بتائیں اس کی. محمد ہو اور اس کے اندر برائی ہو، محمد کا نام ہو اس کے اندر جو ہے ہم عیب جوئی اور تلاش کرتے بیٹھے. لیکن کریں تو کریں کیا؟ اس لیے میں کہتا ہوں یہ بن سلمان یہ جو ہے یہودیہ کی اولاد ہے، یہودیہ کی. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، نیتن یاہو نے یہ بات کہی ہے، پوتن نے یہ بات کہی ہے، اسرائیل کے صدر نے حلفاً یہ بیان دیا ہے کہ ہم اپنے اسرائیلی پادریوں سے، اپنے جو ہے نا ربیوں سے اتنا استفادہ نہیں کرے جتنا بن سلمان سے ہم کو فائدہ ہو رہا ہے. اس نے خود بیان دیا ہے، اگر گوگل پر یوٹیوب پر اس کا بیان نہ ہو تو جو چور کی سزا ہے وہ میری سزا. اس نے کہا گھر کے جو ہے نا ننیال کے اعتبار سے وہ ہمارے ہی خاندان کا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود اسرائیل کا صدر یہ بات کہہ رہا ہے. اب بھلا بتاؤ جو یہودیہ کی کوکھ سے جنما ہو، جس کی تربیت میں، جس کے خون میں، جس کی سرشت میں فطرتاً اسلام کی بغاوت ڈالی گئی ہو، قرآن کی بغاوت ڈالی گئی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے شعائر کی بغاوت ڈالی گئی ہو، وہ کیسے کسی کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف جانے دے گا؟ مجھے بتاؤ. لوگ کہتے ہیں خادم الحرمین الشریفین، کیا کہتے ہیں؟ بولو نا جی پیارو، خادم الحرمین الشریفین. میں آج سے ان کا نام بدل رہا ہوں، وہ خائن الحرمین الشریفین ہیں. خیانت کرنے والے ہیں مسلمانوں کے مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، ان کے ایمان کے ساتھ. ہزاروں، کروڑوں، لاکھوں، اربوں، کھربوں لوگ، جو کوئی بھیڑ تھا، کوئی چمبار تھا، کوئی جو ہے نا یہودی تھا، کوئی مشرک تھا، کوئی نصرانی تھا، مسلمان ہو کر ان کے اندر جتنا دین آیا کم از کم اتنا دین بھی اس نالائق کے اندر نہیں ہے. میں جان بوجھ کر محمد نام ہٹا کر کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آج کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی، اس میں گرامی کے ساتھ برے الفاظ القاب کا استعمال کروں. اس لیے جہاں میں بن سلمان کہہ رہا ہوں سمجھ جائیے اس کتے کے بچے کا نام لے رہا ہوں. یہودیہ کی اولاد ہے، یہودیہ کی. مجھے تو اس کے حرکتوں سے ایسا لگتا ہے یہ حلال کا نطفہ بھی نہیں ہے، نطفہ حرام ہے. یہ کعبۃ اللہ کی شبیہ کو اس کے نیچے رکھ کر عورتوں کو اس کے گرد، ننگی عورتوں کو نچا رہا ہے. شیطان ہے، ملعون ہے، مردود ہے. اور امام حرم کا اس کی تائید میں الفاظ کہنا ان کے مال کے اوپر مر مٹنے اور منافقت کی دلیل ہے. کاش تم آج اپنا ایمان بچا لیتے، کاش تم شاعر اسلام پر امام حرم سدیس تم اپنے ایمان کی حفاظت کر لیتے. برس ہا برس سے لوگ تمہارا قرآن سنتے ہیں،
لیکن اسلام نہ امام سدیس کا محتاج ہے نہ بن سلمان کا. اللہ رسول کسی کے محتاج نہیں ہے. وہ جہاں سے چاہیں گے اسلام کو پھیلائیں گے, وہ جہاں سے چاہیں گے کام لیں گے. حرم میں جو ہے مذاق بنا دیا گیا, کعبۃ اللہ کی تصاویر کو رکھ کر, کعبۃ اللہ کی شبیہ اور ماڈل بنا کر, اس کے سامنے ننگی عورتوں کو طواف کرا کر, اور اس کو رول ماڈل کہا جا رہا ہے, انسانیت کا نام دیا جا رہا ہے. یہ انسانیت ہے جس میں کعبۃ اللہ کی توہین کی جائے؟ یہ انسانیت ہے جس کے اندر لات اور عزا اور منات کی تصاویر کو کعبۃ اللہ کے ساتھ دکھایا جائے؟ جس کو اللہ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے فتح مکہ کے بعد حضرت علی کے کاندھوں پہ ٹھہر کر کے اس کو نکالا. حضرت علی نے رسول اللہ کے حکم سے باقیہ مورتیوں کو وہاں سے نکالا. مذاق بنایا ہم لوگوں نے. باپ کا دین سمجھا ہوا ہے اس کو. آپ حرمین شریفین کے خادم ہیں تو پھر خادم کی حیثیت سے رہو, خائن اور خیانت کرنے والے کیوں بنتے ہو؟ نیوم سٹی کے لیے جس قدر بےہودگیاں بن سلمان نے کی ہیں, اللہ کی قسم پوری کائنات میں اتنی ذلت کسی نے نہیں اٹھائی جو یہ بن سلمان اٹھا رہا ہے. صرف کعبۃ اللہ کے خادم ہونے کی حیثیت سے لوگ زبان کھولتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ بھئی اگر اتنا برا ہوتا تو وہ کعبے کا متولی کیسے بن جاتا؟ ارے بولو نا جی پیارو, سوال آتا ہے نا مسلمانوں کے دل میں کہ اللہ ایسے کو بنایا ہی کیوں؟ بھائی یہ امتحان کا دور ہے, دارالاسباب میں ہے. اللہ سب کو موقع دیتے ہیں, اچھا کرنے کا بھی برا کرنے کا بھی. جو اچھا کرے گا اس کو اللہ جنت کے وعدے کرتے ہیں, جو برا کرے گا اللہ اس کو دوزخ کے وعدے کرتے ہیں کہ تجھے دوزخ میں ڈالا جائے گا. تو یہاں دارالاسباب ہے, اختیار تھا. چاہے تو جو ہے کفایت کر لیتا, چاہے تو جو ہے مال پر قناعت کر لیتا, جو مال اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے. اس قدر عقل نہیں ہے نالائق کو. اور وہ خاندان آل سعود جو ہے, یقیناً ان لوگوں نے جو خدمات کی ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ بات کہوں, اس سے زیادہ ان لوگوں نے نقصان کیا ہے دین کا, اسلام کا. صاف بات کہہ رہا ہوں, آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. یہ لوگ گھسپیٹیے ہیں, ڈاکو ہیں. حرم مقدس میں گولیاں چلائی ان کے آبا و اجداد نے, صرف سیٹ کے لیے, عہدے کے لیے. جن کے خون میں کعبۃ اللہ کے حصول کے لیے, گدی نشینی کے لیے, متولی شپ کے لیے, حرم مبارک میں جنہوں نے گولیاں چلائی ہوں, ان یہودیہ کی اولادوں اور نسلوں کے ساتھ یہی توقع نہ کی جائے تو پھر اور کیا کی جا سکتی ہے؟ شروع سے صرف ان لوگوں کو گدی نشینی کا شوق, متولیت کا شوق, کیونکہ ان لوگوں نے دیکھا کہ اقوام عالم سارے ادھر پلٹ پڑے ہیں. بحری جہازوں کے جہاز ادھر آ رہے ہیں, سمندری جہازوں کے جہاز ادھر آ رہے ہیں. لوگوں کا شوق اور ذوق اور درذوق دیکھ کر ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ اگر ہم متولی نہ بنے تو یہ ترکی فلاں سے آ کر کے یہ لوگ قابض ہو جائیں گے, یہ لوگ متولی بنیں گے, کیسے ہمارا کام چلے گا, ہم پیسے کیسا کمائیں گے. نتیجے کے طور پر ان لوگوں نے حملہ کر کے, مار توڑ کر کے ترکیوں کو وہاں سے نکالا ہے. حرم مبارک میں انہوں نے گولیاں چلائی ہیں. کعبۃ اللہ کی دیواروں پر ان کے آبا و اجداد کی گولیاں چلائی گئی. گولیاں اس جگہ کو آج تک نشاندہی کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ اس جگہ پر ان لوگوں نے گولیاں چلائی ہیں. اس قدر بدبخت خاندان ہے. کعبۃ اللہ کی شبیہ کو بیچ میں لا کر اوپر سے سونے پہ سہاگا امام حرم سے بیان دینے لگا رہا ہے. ایک تو بولتے نا کہ کم از کم جو ہے بلی گو کرتی ہے تو اپنے گو کو چھپانے کے لیے اس پہ مٹی ڈالتی ہے. گو کرے تو کم سے کم مٹی ڈالنے تو بھی ڈھنگ سے آنا. اور بیچارے امام حرم سدیس کی کیا مجبوری ہے میرے کو نہیں معلوم. بھائی تو بھی العریفی کی طرح ہو جاتا, وہ بھی تمہارے سامنے کا بچہ تھا. شیخ سدیس تمہاری حالت پر افسوس کرنے کو جی چاہتا ہے. تمہارے سامنے دو ائمہ حرمین, ایک مسجد نبوی سے اٹھا لیا گیا سچ بولنے کی پاداش میں, دوسرا حرم مبارک سے اٹھا لیا گیا جو عبد الرحمن العریفی ہے اس کو اٹھایا گیا اور اس کو زندان میں ڈال دیا گیا, صرف اس بات پر کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے, کعبۃ اللہ کی شبیہ کے ساتھ بے حرمتی والے معاملات نہ کیے جائے. اٹھا کر کے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. منمانی چلے گی اب تمہارے یہاں پر. خدا کا عذاب رک گیا ہے, آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ خدا کی طاقتیں رک گئی ہیں, آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ ارے وہ ابابیل بھیج کر کل اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ ابابیل کا پروردگار آج بھی زندہ ہے.
جب وہ کل ابابیل بھیج کر حفاظت کر سکتا تھا تو وہ ابابیل کا پروردگار آج زندہ نہیں ہے؟ وہ تو حی قیوم ہے، وہ لازوال ہے، اس کی طاقتوں کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حرم مبارک میں مذاق، ہاں ایک بات اور کہوں، رسول اللہ نے یہ بات 1400 سال پہلے کہی تھی۔ ہاں کچھ بدبخت ایسے قابض ہو جائیں گے کہ جن کی وجہ سے حرم مبارک میں ہر وہ چیز واپس آئے گی جہالت کے زمانے کی، یہاں تک کہ اگر عرب جہالت کے زمانے میں گوہ کی دم میں گھسنے کی اگر کوشش کریں گے وہ لوگ، تو یہ لوگ بھی کوشش کریں گے، اس قدر اپنے بڑوں کے پیروکار یہ بنیں گے۔ لات اور عزا کی دوبارہ جب تک پوجا نہ شروع کی جائے گی اس وقت تک جو ہے قیامت کے آثار نہیں پورے ہوں گے۔ رسول اللہ کی کہی ہوئی یہ نشانی بھی قریب الختم ہو گئی۔ امام حرم سدیس بیٹھ کر الٹے دلیلاں دے رہے ہیں، نہیں، وہ لوگوں کو دین سکھانے کے واسطے تھوڑے دن چھوٹ دیے سوئے گئے تھے، وہ مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ آپ عربی اگر چینل دیکھتے ہیں تو وہ چینل اٹھا کر دیکھیے آپ، اس کے اندر عربی میں امام حرم سدیس کا بیان ہے باقاعدہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب تمہیں کو معلوم، کہ الٹا ڈانٹ رہے ان کو ڈانٹ رہے ہیں جو لوگ یہ غلطی پر متنبع کر رہے ہیں، جو علماء اس غلطی پر آگ بگولا ہے، جو علماء اس غلطی پر زبان کھول کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ منکر ہے، اللہ کے خلاف جانا ہے، ایسا نہ کرو، یہ غلط کام ہے۔ جو یہ علماء کہہ رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ انتشار کیوں پھیلا رہے ہو قوم میں؟ کون کہہ رہا ہے؟ امام حرم سدیس، جن سے کبھی بھی ہم کو یہ توقع نہیں تھی کہ وہ یہ کریں گے، کعبۃ اللہ کے امام ہو کر۔ الامان والحفیظ، اللہ ہدایت دے۔ پتہ نہیں کعبۃ اللہ کے مصلی پر کھڑے ہونے کے بعد بھی اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ وہ ہدایت کب چھین لے، پتہ نہیں جا سکتا۔ ہاں اسے پتہ چلتا ہے اللہ نہ میرا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج ہے۔ صاف الفاظ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تالیف قلب کے لیے جو دوسرے ممالک سے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے جو ہے نرمی اختیار کی گئی، فلاں ہے یہ۔ رسول اللہ کے دور میں تو کوئی نرمی اختیار نہیں کی گئی۔ کعبۃ اللہ میں حرمین مبارک میں خدمت کی گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں تو ایسی کوئی پرمیشن نہیں ملی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آج تو تم کچھ حصے کے کچھ خطے کے امیر ہے، کچھ خطے کے بادشاہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والا سلطان، حرم مدینہ میں لیٹ کر اینٹ اپنے سرانے رکھ کر سو جاتا ہے، ماں کا لال کوئی وہاں پر حرام کام کر کے بتا دے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کر کے بتائی، اور تمہاری اپنی حکومت تم سے نہیں سنبھل رہی، تم پیسوں کے جنون میں دیوانے ہو گئے ہو، شراب نوشی کے لیے، عیاشی کے لیے، پینے پلانے کے لیے، مزامیر کے لیے، ناچنے کودنے کے لیے تمہارے پاس پیسہ ہے۔ فلسطینیوں کے ساتھ جو حالات تم نے کیے وہ تو قابل جو ہے نفرت ہے، قابل نفرت ہے۔ وہاں بھوک اور پیاس سے بچے تڑپ رہے ہیں اور تم یہاں پر شو کر رہے ہو موسم الریاض کے نام سے۔ وہاں پر ہماری بہنیں بیٹیاں لٹ پٹ رہی ہیں، سارے گھرانے تہس نہس ہو گئے، اور تم یہاں پر جو ہے ناچ کود کی محفلیں لگا کر یہ کہہ رہے ہو کہ معاشرے کو ہم ہیومینٹی کا، انسانیت کا پیغام دے رہے ہیں۔ اسلام سے بڑی انسانیت بھی کوئی ہوتی ہے کیا؟ اللہ رسول کی تعلیمات سے بھی بڑی کوئی انسانیت ہوتی ہے کیا؟ ارے رسول اللہ کی تعلیمات میں تو یہ ہے کہ تم جو ہے اپنے گھر میں کھانا پکاؤ تو شوربے کا پانی زیادہ کر دو تاکہ اپنے پڑوسی کو بھی سالن پہنچ سکے۔ ایسا خیال کرنے والے پیارے نبی سے زیادہ ہیومینٹی تمہارے اندر آ گئی۔ رسول اللہ کو نہیں پتا تھا یہ ہیومینٹی کا حصہ ہے، یہ انسانیت کا حصہ ہے، ناچنا کودنا ان کا شغل ہے۔ اور دلیل کے طور پر وہ بات بتائی جا رہی ہے جس میں مسجد نبوی میں، حرم مبارک میں مسجد نبوی میں وہ تیر اندازی کا، وہ گھڑ سواری کا جو معاملہ کیا گیا، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کھیل کو دیکھا، اس تماشے کی مثال دے رہے ہیں سدیس صاحب۔ کہاں پر تیر اندازی، کہاں پر گھڑ سواری، کہاں وہ فنون جو انسانیت کو جو ہے جسامت کے اعتبار سے مضبوط اور توانا کرے، طاقتور بنائے، اور کہاں یہ ناچ کود اور شراب کی محفلیں، کہاں یہ گند اور لاشعوری اور بے دینی اور غفلت اور گمراہی، اور اوپر سے سونے پہ سہاگا تم مثال دے رہے ہو رسول اللہ کے دور کی۔ بے شرمی بے شرمی بے شرمی ہے، تف ہے امام حرم سدیس کے اوپر۔ خدا غارت کرے ایسے لوگوں کو جو اللہ رسول کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی آپ ذاتی گناہ گار ہیں، آپ اپنی جگہ پر انفرادی گناہ میں مبتلا ہے، آپ کا اللہ کا معاملہ ہے، لیکن آپ علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر
لوگوں کے سامنے، عالم اقوام عالم کے سامنے، آپ حرم مبارک کی شبی کے سامنے ننگی عورتوں کو نچا کر آپ یہ لوگوں کے ذہن سے یہ مٹانا چاہتے ہیں کہ آؤ گزشتہ ادوار میں ہمارے آبا و اجداد، ہماری نسلیں جہالت کے زمانے میں ایسے ہی ننگی ناچتی تھی، تم بھی آؤ ننگے ناچ لو. یہ تعلیم دینا چاہ رہے ہو تم؟ لات اور عزا اور منات کو ان حرم مبارک کے ساتھ جوڑ کر پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہا کہاں جا رہا ہے عرب. ویل للعرب، اللہ کے رسول نے کہا ایسے عربوں پر افسوس ہے، افسوس ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ نے کہا کہ منافقین جو ہوتے ہیں، جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اپنے یہودی اور کفار و مشرکین دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطان صفت دوستوں کے ساتھ تنہائی جب اختیار کر لیتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، لوگ کہتے ہیں ہم تم ایک ہیں. اگر آپ کو اعتراض ہے تو قرآن مجید کھول کر کے پڑھ لیجئے، میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، آپ بن سلمان کی ہر نجی مجلس دیکھ لیجئے، کبھی اس کے ساتھ یہودی بیٹھا ہوا ہے، کبھی اس کے ساتھ نصرانی بیٹھا ہوا ہے، کبھی اس کے ساتھ مربیان یہودی بیٹھے ہوئے، کبھی اس کے ساتھ ربانی یہودی بیٹھے ہوئے، کبھی فلاں بیٹھا ہوا ہے. کبھی آپ یہ کہیں گے کہ صاحب وہ ایک ملک کا حکمران ہے، اس کو جو ہے زیب دیتا ہے، وہ ہر قسم کے لوگوں سے میل ملاقات کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر یہ کہنا کہ آؤ وہ جگہ لے لو جو علی نے فتح کی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مان بھی تم نے جو ہے زیر و زبر کر دیا اور کہا ہمارے بڑوں نے غلطی کی. بن سلمان کے اگر الفاظ نہ ہو، جو چور کی سزا ہے وہ میری سزا ہے. بن سلمان کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں. وہ کہتا ہے ہمارے بڑوں نے غلطی کی، وہ لوگ خیبر فتح نہیں کرنا تھا، وہاں سے تم کو نہیں نکالنا تھا، میں خیبر تم کو دیتا ہوں، چاہو تو تم آ کر کے یہاں بس جاؤ. کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ نے تو کہا تھا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ عرب سے ان کو نکالو. جو فدیہ دے کر جو ہے رقم دے کر کے، ٹیکس دے کر کے وہاں رکنا چاہتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو وہاں رکنے کی پرمیشن نہیں تھی. لوگوں کی نظر نہیں ہے سمجھتے. بن سلمان صاحب سمجھ رہے ہیں پورے دنیا میں لوگ اندھے ہو گئے سمجھ رہے ہیں. عرب کے بارڈروں کے اوپر لکھا ہوا تھا، یہ حدیث مبارکہ بھی لکھی ہوئی تھی اور آیت مبارکہ لکھی ہوئی تھی کہ اب یہاں پر کوئی نجس اور مشرک انسان نہیں رہے گا. اب وہ ہٹا دیا گیا بورڈ. اب کافروں کو ویلکم ہے، مشرکوں کو ویلکم ہے، یہودیوں کو ویلکم ہے. یہاں پر مسلمانوں کے سینے پر دال موندنے والی جس کا نام اسمرتی ایرانی ہے، وہاں جاتی ہے تو اس کے ساتھ فوٹو کھینچائے جاتے ہیں اور فخریہ طور پر پیش کیا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو تم لوگ کھانا بچا کے دے تو کھا کر کے اپنی زندگیاں جو ہے سجا سکے، سنوار سکے. تم لوگوں نے جب اپنی اوقات بھلا دی، اپنی وقات اور اپنی سربلندی بھلا دی، اپنی عظمتوں کو تم نے بھلا دیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے ایسی ذلت مقدر کی کہ آج تمہارے سر میں کوئی بات سمجھ آنے کو تیار نہیں. کیا کر رہے ہو؟ اتنی موٹی بات سمجھ نہیں آتی. پھر اس کے اندر تعویلات پیش کرنا. غلطی ہو جائے تو کم از کم یوں کہہ دیا جائے صاحب ہماری سوچ حرم سے ہٹ کر کہیں اور نہیں جاتی، اس لیے غلطی ہو گئی، ایسا ماڈل ہم نہیں پیش کرنا تھا، ایسا کچھ تو بھی بول کے وہ گوبر پہ آپ مٹی ڈالتے تو پھر بھی چلتا تھا. آپ سدیس سے امام حرم سے آپ بولنے لگا رہے کہ انتشار مت کرو، امت مسلمہ میں افتراق مت کرو. انسانیت کے واسطے ہم سب یہ کریں. انسانیت کے نام پہ کعبۃ اللہ کی توہین، انسانیت کے نام پہ ننگی عورتوں کو، فاحشہ عورتوں کو پینے اور پلانے کے بازار کو گرم کرنے کو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانیت کی تعلیم ہے؟ پی کر بہکنا کون سے انسانیت کی تعلیم ہے مجھے بتاؤ؟ پی کر ماں بہن بہو بیٹی کے جو ہے عفتوں عصمتوں اور عظمتوں کو بھول جانا کون سی انسانیت ہے مجھے بتاؤ؟ افسوس ہے ان لوگوں پر. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطان صفت دوستوں سے ملتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ انما نحن مستہزئون، وہ دن میں مسلمانوں کے ساتھ تھا نا میاں، وہ کیا کر رہا تھا؟ انما نحن مستہزئون، خالی مذاق کرنے گئے تھے ہم لوگ. اپنے یہودی دوستوں کو تسلی دینے کے لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. یہ کہتے ہیں وہاں جا کر یہ اللہ نے کہا ہے اللہ یستہزئ بہم، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا. اللہ کہہ رہا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ پوری کائنات میں ان کا مذاق اڑائے گا.
دیکھو آج اقوام عالم میں ان کی جتنی رسوائی ہو رہی ہے کسی اور کی نہیں ہو رہی. اللہ یستہزئ بہم، اللہ کہتا ہے اللہ ان کے ساتھ ٹھٹا کر رہا ہے، ان کے ساتھ اللہ ہنسی مذاق کر رہا ہے، کرو تم. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اس میں جواب بھی ہے جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کیوں حرمین کا امام جو ہے ذمہ دار بنا دیے، خادم بنا دیے. اللہ کہتے ہیں کہ جو منافقت کرتا ہے اللہ اس کو اس کے طغیان میں، اس کی ضلالت میں، اس کی گمراہی میں اور مزید بڑھا دیتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کہاں تک جاتا ہے. میں نے کہہ رہا ہوں قرآن میں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. پھر وہ اندھے بن کر، بہرے اور گونگے بن کر وہ جو ہے کفر اور ضلالت میں، گمراہی میں پڑ جاتے ہیں. قرآن مجید میں ان لوگوں کے متعلق یہ کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ کی قسم کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگوں کو سزائیں دینے کا کہا ہے، حکم فرمایا ہے، اور اتنے تمام لوگوں کی سزاؤں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی کو اگر عذاب نازل کرے گا، کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ جہنم کے عذابات کو ڈالے گا، وہ منافقین ہوں گے. منافقین ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ نے کہا جہنم کے سب سے نیچے گڑھوں میں، سب سے آخری درجے میں اگر کوئی جہنمی ہوگا تو وہ منافق ہوگا. منافق زبان سے مسلمان کہہ رہا ہے اور حالت کفر و ضلال کو، حالت شرک کو اور حالت کفر و ضلال کو اپنے سر پر سجا کر گھوم رہا ہے. یہودیوں کی دوستیاں تجھے راست نہیں آتی، سمجھ نہیں آتا. یہودیوں کی چاپلوسی اور جو ہے قدم بوسی اور پیر چاٹنے کی حد تک تم لوگ گر گئے ہو. نام تم نے اپنا خادم الحرمین شریفین رکھا. اللہ کی قسم خادم الحرمین شریفین نام تمہیں سوٹ نہیں کرتا، تم خائن الحرمین شریفین ہو. مول صاحب گڑبڑ وہاں ہو رہی، یہاں کہیں کو بول رہے، دل میں سوال آتا. ہمارے مسلمانوں کو کون سے رخ پہ جانا وہ بھی نہیں معلوم. ہاں نہیں، امام حرم بیان دے دیے، وہ غلط ہے کہتے ہیں، کیا بھی نہیں ہے، وہ انتشار نہ کو کرو بولے. اس سے لوگوں کی حس مار دی جا رہی ہے. جو مسلمانوں کی جو غیرت ہے وہ غیرت کو مار دیا جا رہا ہے. نہیں کیا بھی نہیں کہتے، وہ یہ کیا بھی نہیں کہتے، کیا بھی نہیں کہتے، سب کرتے کہ کیا بھی نہیں کہتے. یہ وہ چیز ہے جو بے حسی پیدا کر رہی ہے، بے حیائی پیدا کر رہی ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. حیائی ختم ہو گیا. ننگی عورتوں کو کعبۃ اللہ کی اطراف میں نچا کر آپ بول رہے ہیں کہ انسانیت کا پیغام ہے، یہ ہیومینٹی ہے. یہ کون سی ہیومینٹی ہے بھائی؟ نہ جو حضور کے دور میں چل پڑی، نہ ابو بکر کے دور میں چل پڑی، نہ عثمان غنی کے دور میں چل پڑی، نہ عمر فاروق کے دور میں چل پڑی، نہ عثمان غنی کے دور میں چل پڑی، نہ علی المرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں چل پڑی، نہ صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین کے. تم ایسے کون سے سرخاب کے پر لگا کر کے آگے کہ ننگی عورتوں کو کعبۃ اللہ کے طواف اور اس کے اطراف گھما کر یہ کہتے ہو کہ یہ انسانیت ہے؟ بے شرمی ہے، بے غیرتی ہے، بے حیائی ہے. انسان کی جب غیرت مر جاتی ہے تو اس کو خطبہ اپنے ممبروں سے کھڑے ہو کر اس غیرت کو زندہ کرتے. اس وجہ سے میں یہاں پر آپ کے سامنے یہ بات بول رہا ہوں. کہیں حس نہ مر جائے یوٹیوب پر تم ان کے ویڈیوز دیکھ دیکھ کر کے یہ سمجھو کہ کوئی بات نہیں صاحب، وہاں پر یہ ہو رہا ہے، انہیں یا مسجد قبضہ کر لیا، انسانیت کے نام پہ دے دو. یہ چیز پیدا کی جا رہی ہے. میری بات نہیں سمجھے آپ لوگ؟ ارے حرم میں اتنی بڑی چیز ہو گئی، ان لوگ اس کو اتنا لائٹ لے رہے ہیں. جہاں سے اسلام آیا ان لوگ اس کو اتنا لائٹ لے رہے ہیں، تم ایسا کہیں کو اچھل رہے ہیں. یہ میری بات نہیں ہے. اینکرز کی اگر یہ بات نہ ہو، ہمارے ہندوستان کے چینلوں کے اوپر یہ باتیں نہ کہی جا رہی ہوں، تو جو سزا آپ کو دینا ہے مجھے دے دیجئے. یہ ہندوستان کے اینکرز کی زبان پر یہ جملے کیوں آئے؟ وہاں دیکھ کر کے یہ لوگ سیکھ رہے ہیں، اور یہاں کے مسلمانوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ آپ پاشی کا کام کر رہے ہیں، جو یہودی کتوں کی تلوہ خوری، تلوہ چاٹی کرتے ہوئے بن سلمان نے سیکھا ہے، اور وہی پورے عالم کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے. اسلام بن سلمان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اسلام محمد رسول اللہ کا لایا ہوا دین ہے. اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لایا ہوا مذہب ہے. اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے. تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے. تم کو کام کرنے کے لیے بٹھایا گیا. ہاں ہم کچھ نہیں کر سکے تو کم از کم دوسرے درجے کا ایمان ہے، زبان تو کھولیں گے ہم. جو اکھاڑ سکتے اکھاڑ لو، قتل کرا سکتے قتل کرا دو، جیل میں زندانوں میں ڈال سکتے ڈلوا دو. لیکن علماء کی زبان نہ کل بھی رکی تھی، نہ آج رکے گی، نہ آئندہ رکے گی. جو غلط ہوگا بولا جائے گا.
جو بے شرمی، بے غیرتی، بے حیائی ہوگی وہ ضرور لوگوں کے سامنے لائی جائے گی، چاہے وہ بے غیرتی کرنے والا امام حرم سدیس کیوں نہ ہو، وہ چاہے آل سعود کا بن سلمان کیوں نہ ہو، وہ کتے کا بچہ ہے، یہودیوں نسل ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین والفاحشین، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر۔ بدبختی مقدر ہو گئی، سمجھ نہیں آتا اپنے لوگوں کو۔ مسلمانوں اپنے مساجد کے لیے ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، اپنے علاقائی مسجدوں کو آباد کرو۔ یہ سازشیں یہ جو ہے مٹانا چاہتے ہو تو کم از کم اپنے محلوں کے اندر مساجد کو آباد رکھو، یہ واحد راستہ ہے، اپنے مساجد کو آباد رکھو۔ جو مسجدیں آباد ہوتی ہیں غیروں کی نگاہیں وہاں نہیں پڑتی، جو مسجدیں غیر آباد ہوتی ہیں، ویران ہوتی ہیں، ان مقامات پر کفار و مشرکین کی بھی نظر پڑتی ہے، دشمنان اسلام کی بھی نظریں پڑتی ہے۔ اللہ کا واسطہ، اس کے حبیب کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، کچھ برا مت مانیے، لیکن غیرت زندہ کرنا ہے تو پھر کڑوے الفاظ سننا پڑتا۔ حق سننے کا جذبہ ہے تو مجھے یہاں بٹھاؤ، اگر حق سننے کی جرت نہیں ہے تو مجھے ہٹا دو یہاں سے۔ جب حق کی ضرورت ہوگی اس ممبر سے حق بولا جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو علم صحیح نصیب فرمائے، عمل صالح نصیب فرمائے، قرآن اور سنت کا فہم اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اور حرمین کا اگر خادم اللہ اس کی ہدایت مقدر ہے تو اس کو ہدایت دے، اگر ہدایت مقدر نہیں اللہ اس یہودی نسل کو اپنے انجام تک پہنچا دے، اور امام حرم کو بھی اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، ہدایت والا راستہ اللہ اس کو نصیب کرے کہ اتنے بڑے مسلح کا امام اور اس قدر تچھی سی حرکتیں کر چکا ہے، اللہ اس کو معاف فرما دے۔ ہزاروں لوگ تمہارا قرآن سن کر دیوانے ہو گئے، اللہ کے اور اس کے رسول کے محبوب ہو گئے، تم جو ہے تمہارے ہاتھوں یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اتنا بڑا کام کیا، انہیں غلط کیسا ہو سکتا؟ نہیں، صحابہ کو قتل کرنے والا حجاج بن یوسف یاد رکھنا، حجاج بن یوسف جو صحابہ کا قاتل تھا، لیکن آپ کو میں بتاؤں آج جو آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اس پر زبر اور زیر ڈالنے والا حجاج بن یوسف ہے، حجاج بن یوسف۔ اللہ کس سے کیا کام لے گا ہم نہیں بول سکتے، فاسق سے، فاجر سے، منافق سے کس سے اللہ کام لے گا نہیں بولا جا سکتا۔ اللہ کام لیں گے جس سے کام لینا ہوگا لیں گے، کبھی تاتاریوں سے اللہ نے کام لے لیا، کبھی فاسقوں سے، کبھی فاجروں سے اللہ کام لے لیا، کبھی شرابیوں سے اللہ نے کام لے لیا، کبھی حجاج بن یوسف جیسے ظالموں سے اللہ نے کام لے لیا۔ آج جو آپ قرآن پڑھ رہے ہو، عجم کے لوگوں کو قرآن پڑھنے میں دقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے حجاج بن یوسف نے سب سے پہلے قرآن مجید کے حروف کے اوپر، الفاظ کے اوپر، آیتوں کے اوپر زبر، زیر پیش، تشدد اور جزم اور سکون کے جو نشان بنائے ہیں وہ حجاج بن یوسف نے بنائے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ امام حرم کیسا غلطی کر سکتا، ہو سکتا ہے ایسا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے، ارے آمین تو بولو یارو، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ میں بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں میرے سختی کے الفاظ کی وجہ امام حرم سے حرم کا پروردگار ہم کو عزیز ہے، ارے بولو نا جی پیارو، حرم کے امام سے زیادہ ہمیں حرم کا پروردگار عزیز ہے، حرم کعبۃ اللہ ہم کو زیادہ عزیز ہے۔ کعبۃ اللہ کی بے حرمتی اس کا ماڈل بنا کر ننگی عورتوں کو اس کے آگے نچانے اور کودنے اور شراب پینے اور پلانے کی محفلوں کو سجانے کا نام انسانیت دیا ہے، تو ایسی انسانیت پر ہزار بار کھنکھار کر ہم تھوکتے ہیں، ارے بولو تھوکتے ہیں کہ نہیں تھوکتے ہیں؟ ہزاروں مرتبہ ہم کھنکار کے تھوکنے کو تیار ہیں۔ اللہ ایسے لعنت زدہ حرکتوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہم سبوں کو اپنے مساجد کا فکر نصیب فرمائے، غیرت ایمانی اور حمیت اسلامی اللہ مجھے اور آپ کو نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔